یا اللہ نے اپنے حبیب کا صدقہ اس امت کو بخشا۔ رکوع والی نماز نہیں ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو جھکنے کی طاقت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی تعریف کرنے کا موقع دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے در پہ بلا لیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اس کو اپنے دروازے پہ آنے دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی دربار میں آؤ کہے یا اللہ میں تو بڑا نکما ہوں، میرے کھاتے میں کچھ نہیں، یا اللہ تیری ذات کا کرم ہے، تیری ذات کا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس حال میں رکھا، یا اللہ تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، یا اللہ اپنے در پہ بلا لیا، بس تیری ذات کا شکر ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں بغداد میں، ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دن وہ باہر نکلے تو سب گئے دریا کے کنارے میں، ویسے سیر کرنے کو جی چاہا میں تھوڑا سا باہر نکل جاؤں۔ بغداد شریف کے باہر نکلے، چلتے چلتے سب دریا کے کنارے چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے تو دیکھا ایک بوڑھا ہے، ایک بوڑھا آدمی ہے، اور وہ اتنی زیادہ بھی بڑھاپا نہیں، اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیری ذات کا بڑا شکر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیری ذات کا بڑا شکر ہے، تیری ذات کا بڑا کرم ہے، یا اللہ میں تیرا جتنی بار شکر ادا کروں نہیں کر سکتا۔ یہ محدث یہ مشہور ہے ابو قلابہ کے نام سے رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آئے بھائی کس چیز کا شکر ادا کرتے ہو؟ آنکھیں رب نے تجھے بھی دی، پاؤں تیرے نہیں ہیں، ہاتھ تیرے نہیں ہیں، کس چیز کا شکر ادا کرتے؟ کہتے ہیں اسی چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں، ہاتھ نہیں دیے قیامت والے دن حساب نہیں مانگے گا، پاؤں نہیں دیے اس کا حساب نہیں مانگے گا، آنکھیں نہیں دی اس کا حساب نہیں مانگے گا، جب دیا نہیں تو حساب بھی نہیں مانگے گا۔ میں اسی بات کا شکر ادا کر رہا ہوں، یا اللہ جب دے دیتا ہاتھ ہوتے میں تیری عبادت نہ کرتا، میرے پاؤں ہوتے میں تیری عبادت نہ کرتا، میری آنکھیں ہوتی کہیں غلط چلی جاتی، آنکھیں بھی نہیں دی، ہاتھ بھی نہیں دیے، پاؤں نہیں دیے، یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، قیامت والے دن حساب نہیں ہوگا۔ روٹی ہاتھ میں کھاتا ہے میں بھی کھاتا ہوں، اور کہنے لگے ارے بھائی میرا ایک بچہ ہے اور دوسرا تیسرا دن ہے مجھے نہیں ملا اور وہ میرے پاس نہیں آیا، میرے بچے کے بارے میں کچھ خبر بتاؤ۔ یہ محدث جن کا نام ابو قلابہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے نکلا، قریب جنگل تھا، میں نے جنگل میں دیکھا تو پرندے اڑ رہے تھے، میں نے جا کر دیکھا تو ایک بچہ ہے اس کی میت پڑی ہے اور پرندے اس کی میت کو نوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ واپس آیا، مجھے پوچھنے لگے کہ میرے بچے کو ڈھونڈا ہے کہاں ہے، اب تیسرا دن ہے میرا بچہ نہیں ملا۔ کہنے لگے آپ کا بچہ تو بیچارہ فوت ہو گیا اور اس کی میت سارے کے سارے پرندے اس کی لاش کے گوشت کو اٹھا کے لے کے صرف ہڈیاں رہ گئی۔ کہنے لگے اچھا، پھر میں اپنے رب سے عرض پہلے کرتا ہوں یا اللہ میرے بچے میں درجہ بلند کر، پھر میں عرض کرتا ہوں یا اللہ مجھے اٹھا دے، یا اللہ مجھے اٹھا دے، مجھے دنیا میں رہنے کی اب ضرورت نہیں ہے، اب میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے پاؤں نہیں ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، بیوی بھی نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، صرف ایک بچہ تھا میری خدمت کرتا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ دریا سے مچھلیاں پکڑ کے لاتا تھا، وہ خود بھی کھاتا مجھے بھی کھاتا، اب وہ دنیا میں نہیں
اپنے طرف سے اعلان کرنا یہ شکر ہے۔ یا اللہ تیری ذات کی تمام خوبیاں ہیں، یا اللہ تمام خوبیاں ہیں یہ تیری ذات کے لیے، اس لیے کہ دونوں جہانوں کا بادشاہ ہی تو ہے، دونوں جہانوں کا بادشاہ ہی تو ہے۔ یا اللہ تیری صفت ہے تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو رب جزا کا بادشاہ بھی ہے۔ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، یا اللہ جب مجھے کوئی پریشانی ہے میں تیری ذات سے طلب کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ پریشانی آتی ہے عبادت بھی تیری کرتا ہوں، جب کوئی دکھ آئے تو میں تیری ذات سے مدد کرتا ہوں۔ یا اللہ کیا کر مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ یا اللہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ جو کیا ہے انبیاء کا ہے، جو راستہ صدیقین کا ہے، جو راستہ شہیدوں کا ہے، جو راستہ اولیاء اللہ کا ہے، جو اولیاء کا راستہ ہے اس راستے پر مجھے چلا دے۔ میں ایک طرف پڑھ رہا تھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ موت شریف گئے تو 3 دن وہاں رہے۔ خواجہ غلام اللہ بخش قومی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑے ولی اللہ تھے اور قرآن مجید کے بہت بڑے قاری تھے۔ 3 دن تک رہے، فرماتے میں نے سلام تو لیا لیکن آگے ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ 3 دن کے بعد میں واپس آیا، فرمایا کہ خواجہ غلام اللہ بخش قومی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ عام لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے، عام لوگوں کو سلام دعا نہیں کرتے، عام لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے، کسی کو بیعت نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ اور فرماتے میں دلوں کو ٹھیک کرتا ہوں۔ ان کے پاس بڑا سا ڈنڈا ہوتا تھا، اللہ نے ان کو وقت دیا تھا 7 فٹ سے زیادہ کا دل ہوتا تھا اور بڑی وجاہت کا چہرہ تھا، سید بادشاہ کے ایک ڈنڈا ہوتا تھا 10 فٹ سے بھی بڑا ہوتا تھا، بڑا بڑا ڈنڈا سوار کرتے تھے۔ فرماتے میں دلوں کو ٹھیک کرتا ہوں۔ بڑی بڑی گلیوں کے بڑے بڑے گلی نشین جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور نذرانے وصول کرتے تھے ان کو مارا۔ ایک دفعہ دلی چلے گئے، وہاں سے واپس آئے تو اجمیر شریف کے بڑے بڑے گلی نشینوں کو مارا۔ فرمانے لگے میں بگڑے ٹھیک کرتا ہوں۔ کیا فرماتے میں بگڑے ٹھیک کرتا ہوں اس لیے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس بندے کی کوئی دنیا کی زندگی نہیں۔ خواجہ غلام اللہ بخش قومی رحمۃ اللہ علیہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز میں 2 ڈھائی سپارے تلاوت کرتے تھے۔ عشاء کی نماز میں عموماً کا یہ تھا 5 سپارے تلاوت کرتے تھے فرائض نماز میں۔ اور سید بادشاہ کا ان کا قرآن مجید سننے کو جی چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت کا مدرسہ تھا جس میں
اور نماز سرکار لائن 50 اور فرمائے نماز پڑھو، اور پھر فرمائے جو لوگ نماز جماعت سے نہیں پڑھتے میرا جی چاہتا ہے لکڑیاں جمع کرو اور ان کے مکانوں کو ان کے گھروں کھول کرو۔ سورہ عادیات کہتے نازل ہوئی، صحابہ کرام کو بھیجا، فرمایا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، اگر اذان آئے تو حملہ نہ کرنا، اگر اذان نہ آئے تو حملہ کر دینا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم انتظار کرتے رہے، اذان نہیں آئی، پھر ہم نے اذان دی، نماز پڑھی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ پھر گھوڑے دوڑے اور گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو لوہا لگا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پتھر پر جب پڑے ہیں آپ کی چنگاریاں نکلی۔ رب کریم کو بڑی خوشی ہوئی، فرمایا بے نمازیوں کو قتل کر دو، فرمایا بے نمازیوں کو قتل کر دو، ان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ قرآن ٹھیک ہوا نماز نہ پڑھی ہے، پوچھا کہتے میں تو سنی ہوں۔ ارے بابا سنی کو بدنام نہ کرنا، سنی تو اولیاء کو ماننے والے ہیں، اور ولی کے در سے نماز ملتی ہے، بے نمازی نہیں ہوتی۔ جو بے نمازی بن گئے اور پھر بھی نہ کہے کہ میں ولی کے در سے آنا جانا ہے، سمجھ لے یہ روٹیاں کھانے جاتا ہے، یہ لے کے کچھ نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ روشنی بھی لگاؤ، اولیاء کا تذکرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو فرمایا کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں اور وہ کہے کہ میرا تعلق نماز سے کسی سے نہیں، نماز سرکار وہاں سے لے کر آئے جہاں کوئی نہیں گیا۔ ایک سرکار تھے، ایک رب العالمین تھے، وہاں پہ رب العالمین نے نماز دی ہے۔ کیوں پڑھا ہے؟ میں جی بیمار ہوں۔ کتنا بیمار ہے؟ کتنا بیمار ہے؟ حضرت عمر سے زیادہ بیمار ہے۔ 3 دن تک رہے زندہ دنیا میں، خون بہتا تھا۔ حضرت عمر سے تو زیادہ بیمار ہے، بدر کے صحابہ سے زیادہ بیمار ہے، احد کے صحابہ سے تو زیادہ بیمار ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے مریض تو بڑا ہے، جو آنکھوں سے نابینا ہے اور اس حال میں آتا ہے اور اس انداز میں آتا ہے، رب کریم کو اس کی گلیوں میں چلنا بھی پسند آتا ہے۔ رب کریم نے اس کی وجہ سے سورہ عبسہ نازل کی، عبسہ وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرا حبیب اس کی نمازیں تو دیکھ، اس کا اندر ایسا صاف ہے، اس نے عبادت کر کر کے سجدے کر کر کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ اس کے اندر اگر نام نظر آتا ہے، اس کے قلب پہ اگر کسی کا نام ہے، ایک رب کائنات کا ہے اور ایک رب کائنات کے مصطفیٰ کا ہے۔ لوگوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے سجدے کر کر کے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ نماز پڑھنی نہیں۔ اور ایک مجھے کہنے لگا، چند دن کہنے کی بات ہے، یعنی روزے والے تھا، میں گیا اور مجھے کہتا کہ مفتی صاحب میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے نمازیوں پہ اعتراض ہے۔ میں نے کہا اصل میں تجھے یہ بات نہیں، تجھے رب آنے نہیں دیتا، ایمان سیدھی بات کر۔ میں چاہوں تو اپنے گھر پہ کسی کو آنے دوں، میں چاہوں تو نہ آنے دوں، اور رب کریم کا یہ دربار ہے، چاہے تو آنے دے، نہ چاہے تو نہ آنے دے، تو بولے کچھ نہیں بات۔ بہانے بناتے پڑھنی نماز لوگوں کی ہے کہ رب کائنات کی۔ جب نماز پڑھتا ہے بندہ سب سے پہلے کہتا ہے سبحانک اللہم، یا اللہ تیری ذات پاک، اس میں تو بندوں کا نام ہے، وَبِحَمْدِکَ، یا اللہ تیری ذات کی تعریف ہے، اس میں تو کسی بندے کا نام ہے، اور معلوم ہے ساتھ والوں کا وَتَبَارَکَ اسْمُکَ وَتَعَالَى جَدُّکَ، یا اللہ تیرے نام
نام کی ذات کے ساتھ برکتیں، یا الہی تیری ذات کے بزرگی، یا الہی تیری ذات کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں ساتھ بار کوئی یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ، یا اللہ تیری نام کے ساتھ، یا اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس میں تو کس طرح کا نام ہے، ساتھ بار ایک اللہ وہ کرا تو کیا نام ہے؟ فرمان الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ فاتحہ پوری پڑھو، کسی میں نہیں آیا کہ ساتھ والا تیرا پڑھ رہا۔ آگے سورت پڑھو، کوئی سورت قرآن مجید کی آیت اٹھا کے دیکھو، اللہ نے پورے قرآن میں نہیں فرمایا کہ تو اپنے ساتھ والے کو دیکھو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سن میرے گھر پہ نہیں آتا میری آنکھ سن، انظر کیفا کان عاقبۃ المجرمین، جو میرے دروازے سے دور ہوئے ان بےایمانوں کا انجام دیکھ۔ فرمایا کیسے دیکھا گا؟ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ فرمایا دنیا میں چل پھر جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ دشمنیاں کرتے، اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانتے، ان بے ایمانوں کا انجام کیا ہوا ان کو دیکھ لے، پھر اپنا فیصلہ کر۔ کہتے ہیں کہ میری نماز فلانے کے ساتھ نہیں ہو رہی، تو بندے کی پڑھنے آیا، تو کسی کی نماز پڑھنے آیا؟ حجاج بن یوسف ظالم تھا، ہر کسی کو پتا ہے آخری وقت میں نماز پڑھاتا تھا، بہت دیر جمعے والی نماز۔ حجاج بن یوسف آخر میں نماز پڑھاتا بہت دیر تک، ترمذی شریف کا روایت ہے، بہت دیر سے پڑھاتا۔ صحابہ فرماتے ہمیں پتا تھا کہ یہ بے وقتی نماز پڑھاتا ہے، ہم اشاروں سے نماز وقتی پڑھ لیا کرتے تھے، ہم یہ چاہتے تھے کہ فتنہ نہ بنے، رب کریم کا دربار جو ہے آباد ہے۔ کون کہتا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی کہتا ہے۔ اس سے کوئی بڑی شخصیت ہے، صحابہ سے تو بڑا ہے، جس سے پوچھ کہتا ہے میں تو بڑا عالم ہوں، آتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا۔ آتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا۔ پوچھ لیں نماز جنازہ آتا ہے، کہتے ہیں یاد کریں گے، کب کتنی عمر ہوگی ابھی تک نہیں آتا، کب یاد کرے گا؟ مر گیا اس کا جنازہ پڑھا تھا، جی پڑھا، کیا پڑھا؟ کہتے وہ نہیں پڑھا۔ اب مر گیا ہے، پڑھا مولوی صاحب نے جنازہ، تو یہ تو چاہتا ہے جب اپنی اماں قبر گئی اس کے لیے دعا پڑھی، اماں کے لیے دعا پڑھی ہے، اماں تو تیرے ہاتھ میں تھی، کوئی غیر محرم ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جب اماں کو قبر میں اتارا دعا آتی تھی، مولوی صاحب سے یہ تو نہیں پوچھا، سارے ڈرامے پوچھ لیا، مسجد تو نہیں آنے پڑھی تھی دعا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھی؟ کہتے نہیں یاد۔ وہ اماں کو ایسے دفن کر کھلا دیا، یہ کیا سے سیکھیں گے؟ سنو، جس بندے نے اخلاص سے زندگی گزاری اس بندے کو دنیا میں کچھ یاد نہیں ہوگا۔ جس بندے نے رب کریم کے سامنے سر جھکا کے اپنے آپ کو آگے سمجھ کے زندگی گزاری، اللہ کے یہاں اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر مقام ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایسا نیک بندہ قبر میں آ کے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ آسے پاسے والی قبر پر بھی رحم کرتا ہے، آسے پاسے والی قبروں پر بھی رحم کرتا ہے۔ اپنی زندگی بنا کے جائیں، اپنی آخرت بنا کے جائیں، اس لیے کہ قبر میں جانا ہے، پتہ نہیں کس کی باری ہوگی۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بعد بھی دنیا آ جائے گی، وہ بھی کھائیں پیئیں گے چلے جائیں گے، پہلے بھی لوگ آئے وہ بھی کھا پی کے چلے گئے، لیکن بندہ ہوگی جو اپنی آخرت کی سوچ کے چلا دیا۔ ارے بھائی، اللہ کے حبیب معراج پہ گئے تھے، نماز لے کر آئے تھے، اپنی امت کو تحفہ دے گئے ہیں نماز کا۔ اب جو حبیب کا ہوگا، جو کہے گا مجھے عشق مصطفیٰ ہے، فرمایا کہ جو میرا ہوگا اس کا تعلق کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریبیوں کا تعلق کیا ہوگا؟ فرمایا
اور اہل جنت کیا ہے؟ فرمایا وہ ہوں گے جو نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پورے گاؤں والوں کو، پورے بچے زمانے سب کو ہر وقت نماز پڑھائے۔